بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین سیدی یا جد الحسن والحسین سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے جو جمعہ کا اہم ترین خطبہ ہے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ قمر زمان بیانات چینل جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک میں جتنے دوست ہیں، واٹس ایپ میں، وہ بیانات کو شیئر کریں، لائک کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک پہنچے جو مطالعہ نہیں کر سکتے، کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس بیان میں آپ سنیں گے امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلایا کن لوگوں نے تھا، دعوتیں کن لوگوں نے دی تھی، اور شہید کس کے بندوں نے کیا تھا۔ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، سنتے رہتے ہیں کہ شہید یزید کے بندوں نے کیا اور دعوت جو ہے وہ کوفے والوں نے دی۔ تو انشاءاللہ یہ سب آپ سنیں گے، اول سے لے کر انشاءاللہ مکمل بیان آخر تک سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوتیں کس نے دی تھی، امام کس نے مانا تھا، امام کس نے مانا تھا، ساتھ کن لوگوں نے چھوڑا تھا۔ تو انشاءاللہ مکمل بیان سنیں گے تو آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی کہ دعوت دینے والے کون تھے اور شہید کرنے والے کون تھے۔ تو سب سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ سید سعادت علی قادری صاحب نے اپنی جو تفسیر یا ایھا الذین آمنوا میں لکھا ہے، اس کے صفحہ نمبر 63 پر جلد اول میں لکھا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں غور و فکر کرو، آج مسلمانوں کا بہت برا حال ہوا ہے۔ مہنگائی، پریشانی، بیماریاں، یہ کس وجہ سے؟ قرآن و سنت سے منہ موڑنے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ صرف دنیاوی تعلیم کی طرف کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، شہادت کا مقصد کیا ہے؟ ہر مسلمان نمازی ہو، ہر مسلمان عورت نمازی ہو، مسلمان کا بچہ نمازی ہو، ہر اس کام سے ہم روکنے والے بن جائیں اور عبادت کریں جس طرح انہوں نے صحرا کے تپتے ہوئے میدان میں کر کے دکھائی تھی۔ تو کربلا کا واقعہ بیان کرنا ضروری نہیں کہ محرم میں آپ بیان کریں، کسی بھی مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی آل کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ یا انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ محرم میں شرک کرو۔ محرم کے علاوہ بھی آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر سن سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، علامہ سعادت علی قادری صاحب نے لکھا کہ ان لوگوں سے میل جول
فرمایا نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ یعنی مٹی آگ پہنچے گی، دوزخ کی آگ پہنچے گی، کہ ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، یعنی ایسے لوگ جو خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے خاص میری عرض ہے، جو ہمارے اہل سنت و جماعت سنی حضرات ہیں وہ دوسروں سے بچیں اور ان کی محفلوں سے بچیں۔ فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُّوا کہ بد عقیدہ لوگ نہ تم سے ملیں نہ تم ان سے ملو، کہیں وہ تمہیں اپنی گمراہی میں مبتلا کر دیں، گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں سب ایک جیسے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، 5 انگلیاں انسان کی ایک جیسی نہیں ہیں، گھر میں جتنے افراد رہتے ہوتے ہیں ایک جیسے نہیں ہیں۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرماؤ، بد عقیدہ لوگ نہ تم سے ملیں نہ تم ان سے ملو، کہیں تمہیں اپنے گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ فرمایا لوگ اس کا ایک ہو جانا فرمایا مانا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان اکٹھے ہونے چاہیے۔ ایسے لوگ دنیائی حکومت کی خاطر لوگوں کی گردنیں کٹواتے ہیں، خود کیوں اکٹھے نہیں ہوتے اور اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور خود اکٹھے ہو جائیں تو کم از کم قتل اور فساد تو بند ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں فرقہ پرستی نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ نہ کرو، کوئی انبیاء کے خلاف بولتا رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتا رہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے خلاف بولے، یا صالحین ان کو اللہ نے عزت دی ہے جو ان کے خلاف بولے، تو جب جواب دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں فرقہ پرستی ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیسی فرقہ پرستی ہو جاتی، جب کسی کے باپ کو کوئی گالی دے یا اس کے خلاف کوئی بات کرے تو لوگ لڑ پڑتے ہیں، ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں۔ جب یزید خبیث کے خلاف بولا جائے جس نے نہ اہل بیت کی قدر کی نہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی قدر کی، اور جو لوگ صالحین کے خلاف بولے ان کو جواب دیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں فرقہ پرستی ہو جاتی ہے، باتیں نہ کرو۔ تمہارے باپ کے خلاف کوئی بولے تو تم چپ نہیں ہوتے، تو ہم کیوں چپ ہوں گے جب اہل بیت کی شان بیان کرتے کرتے لوگ توہینیں کریں تو ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی تو جواب دینا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو دنیاوی حکومت کی خاطر گردنیں کٹواتے ہیں یہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اور مذہبی فرقے تو بننے ہی ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہتے ہیں کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑے گمراہ ہیں، سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں وہ لوگ، کلمہ پڑھنے والے ہیں تو پھر غور و فکر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت تمام برائیوں میں مبتلا ہوگی، تمام برائیاں کریں گے، تمام برائیاں کریں گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے گا، جیسے بنی اسرائیل والے 72 فرقوں میں بٹ گئے، 72 فرقوں میں، اب یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 فرقے ان کے بن گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے متعلق ایک اسپیشل بیان دیکھوں گا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا کلهم فی النار الا ملۃ واحدۃ، قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک فرقے کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟
فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہوں گے، طریقے پر چلیں گے۔ فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور یزید کے حق میں بولتے ہیں اور ولیوں کے مزاروں پر وہ والی آیتیں لگاتے ہیں جو بتوں پر نازل ہوئی، تو کیا ہم ان کو حق مان لیں گے؟ جو قرآن کی تفسیریں بیان غلط کریں، تفسیریں غلط لکھیں، اور جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے، ہم کو کیسے مسلمان مان لیں؟ یہ مرزائی درہ اسلام سے خارج ہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ کہتے ہیں جی اذانیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ مرزے کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو ہم مرزے کو اپنا نبی مانتے ہو مسلمانوں؟ نہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے نازل فرمائے اور دنیا میں بھیجے اور سچا کلام نازل فرمایا۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ دنیاوی حکومتیں حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو لڑانا اور علماء اسلام کی توہین کرنا، علماء اسلام کو قتل کرانا۔ ایسے لوگ دینی تعلیم سے گورے ہوتے ہیں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ایجنٹ بنتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں بدبختوں کو۔ میرے مسلمان بھائیو سمجھ جاؤ، علماء اسلام اہل سنت و جماعت کا ساتھ دو، بس یہی ہم کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، تو پھر حدیث شریف کا جو انکار کرے وہ سارے مسئلے آدمی ہر قرآن سے نہیں دکھا سکتا۔ میرے مسلمان بھائیو، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، جنہوں نے خط لکھے، اماموں کا ساتھ چھوڑ دیا، میرے مسلمان بھائیو سب سے پہلے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے کچھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان سنیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، اپنے الفاظ بھول جانے والو، تم روتے رہو، تم رو اور تمہارے آنسو خشک نہ ہو، تمہاری آہ فغاں کبھی بند نہ ہو، یعنی رونا پیٹنا تم پر خدا کا غضب ہو، تم اس کے قہر میں مبتلا ہو۔ اے جھوٹے کوفیو، اے جھوٹے کوفیو، تم میرے بھائی پر نوا کر رہے ہو، ہاں خدا کی قسم رو اور خوب رو، تم کو رونا مناسب ہے، ہنسو کم، رو زیادہ، اور رو دھو کر کبھی بھی اپنا دامن پاک صاف نہیں کر سکو گے۔ فرزند قتل کے فرمایا، فرزند رسول کے قتل کا داغ کو کیوں کر دھو کر صاف کر سکتے ہو؟ فرمایا بہت بڑے حادثے کے تم مرتکب ہوئے ہو، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے تمہارے سامنے جو تم نے کیا ہے، جو منہ بگاڑ دینے والا ہے اور مصیبت میں گرفتار کر دینے والا ہے۔ اگر خون کی بارش ہو تم حیران ہوگے۔ یاد رکھو آخرت کا عذاب تم کو رسوا کرنے والا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، جھوٹے کوفیو، اسی طرح روتے رہو، رو اسی طرح، میرے بھائی کا رو دھو کر داغ قیامت تک اپنے دامن کو تم صاف نہیں کر سکتے، تم صاف نہیں کر سکتے۔ جو تمہارے سامنے ہوا ہے کام، اگلی روایت سنو، نوازہ سید الابرار کے اندر ہے، محبت علی کے دعوے دار کہاں گئے جنہوں نے خط لکھوائے تھے، اور دردناک واقعہ فرمایا، سنیے بے وفاؤں نے کیا کیا، ان کی یہ نشانی ہے، گلی گلی میں اماموں کو پیٹتے ہیں، گلی گلی میں پیٹتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے مارے یا گولی سے مارے اسے خودکشی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مارے وہ حرام کی موت ہوتی۔
یہ پیٹ پیٹ کر مار جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب والا شہید ہو گئے۔ یہ کہاں کی شہادت ہے؟ اس کا اسلام میں کہاں وجود ہے کہ اپنے آپ کو مارو اور پھر کو جناب والا شہید ہو گیا؟ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جو ان حضرات نے کام کیا تھا اب یہ بہت بڑے محب اہل بیت بنتے ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے آپ کو شیشہ ہو جائے گا کہ ان کی محبت کتنی تھی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، محبت علی کے دعوے داروں کا سنو انہوں نے کیا کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ ان کے خطوط کا جواب بھی لکھنا چاہیے۔ فرمایا میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو تیار کر لیا ہے، فرمایا میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو تیار کر لیا ہے، تم خود ہی میرے چچا زاد بھائی مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جاؤ اور ان کی مدد تم پر لازم ہے، ان کی مدد تم پر لازم ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو تیار کر لیا ہے، تم خود ہی میرے چچا زاد بھائی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لے جاؤ اور ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ فرمایا 15 رمضان کو قیس بن سدادی اور امارہ بن عبداللہ اور سلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ازدی کے ہمراہ سید امام مسلم کو بھیج رہا ہوں، امام مسلم رضی اللہ کو آپ لوگوں کے بار بار اصرار پر بھیج رہا ہوں۔ اور تبری نے فرمایا 150 تھی خطوط کے ان کی تعداد 150 جو انہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں، آپ آ جاؤ، امام حسین رضی اللہ عنہ آ جاؤ، ہم آپ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، فرمایا 150 خطوط تھے، 2 کھرجیاں بھر گئی تھی، 2 کھرجیاں جنہوں نے پنجابی کھرلیاں کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ صاحبزادہ 2 چھوٹے صاحبزادے فرمائی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اصرار پر آپ کے بار بار اصرار پر بھیج رہا ہوں۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ سے آخری سلام ارشاد کے بعد آخری وصیتیں فرمائی اور آپ کے 2 چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور محمد رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابا ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ فرمایا ابا ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے تو ساتھ آنا جانا بار بار اجازت مانگنے لگے۔ فرمایا اصرار کی وجہ سے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی، اجازت دے دی گئی۔ تو فرمایا اجازت دے دی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، چھوٹے چھوٹے شہزادے، فرمایا بار بار اجازت مانگی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا ان دونوں شہزادوں کو فرمایا امی جان چاہتی تو نہ تھی کہ آپ نہ چاہتی تھی کہ یہ ساتھ جائیں، لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی تسلی پر آپ کی زوجہ نے بھی اجازت دے دی کہ آپ ان کو ساتھ لے جاؤ۔ آپ کے سفر کوفہ میں یہ 7 دونوں شہزادے روانہ ہو گئے اور شوال کی کم و بیش 20 یا کم و بیش 5 تاریخ کو کوفہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے مختار عبیدہ صفی کے پاس رہائش فرمائی، یعنی مختار صفی کے پاس آپ رہنے لگ گئے۔ آپ کوفہ میں پہنچے، خبر مشہور ہو چکی تھی، خبر مشہور ہو چکی تھی کہ آپ سے ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مطلب ہے بیعت کر لی، تو جن کی تعداد میں اختلاف ہے، کچھ نے 12,000 بتائی ہے اور 18,000، کچھ نے 40-50,000، تعداد مختلف ہے کہ بے وفاؤں نے آپ کی مدد کا وعدہ کر لیا، وعدہ کر لیا۔
بلا خوف ہمارے رویے کو فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ آپ جلدی خط لکھیں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے اندر پہنچ گئے۔ کوفہ کے اندر جب پہنچے 12,000 کچھ نے کہا، 18,000 کچھ نے کہا، 40,000 50,000، یعنی تعداد مختلف ہے کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ کہنے لگے بلا خوف ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خط لکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جلدی تشریف لائیں کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ آپ لکھیں گے تو امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے سب کی جب کیفیت کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، ان کے کاموں کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا، محبت کے دعوے داروں کی محبت کو دیکھا، آپ نے حالات کو دیکھا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس کا ترجمہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لائق ہیں، اور سلام درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر کہ یا حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ پر سلام، آپ پر برکت ہو، رحمت ہو، میں اہل بیت سے ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آئینہ قیامت میں ہے کہ تمام اہل کوفہ 18,000 نے میری بیعت کر لیے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 18,000 کوفیوں نے میری بیعت کر لیے۔ اب آپ سمجھ جائیں یہ کوفی کون ہے، یہ کون ہے کوفی کون ہے؟ فرمایا یہ میرا خط پڑھتے ہی آپ جلدی تشریف لائیں امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ خط حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حابس بن شبیب اور شاکری کیس اور فرمایا بن سدادی کے ہاتھ روانہ کر دیا کہ امام کا مقصد لوگوں کو مذہبی اور اخلاقی اصلاح مقصود تھی، ورنہ اگر حکومت کا لالچ ہوتا تو آپ بہت بڑی فوج بنا لیتے، لیکن ایسا نہ کیا۔ گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ تھے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے مقرر کردہ گورنر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں والی کوفہ مقرر کیے گئے تھے، اور محب اہل بیت اور امن پسند شخصیت تھے، آقا علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ تھے، اس لیے بے وفاؤں نے لکھا ہم نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بغض صحابہ ہے۔ فرمایا نہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اندازہ ثابت ہوا کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ سے محبت کر رہے ہیں، مدد کے لیے تیار ہیں، تو ان بے وفاؤں نے بیعت کر لی۔ تو آپ نے اہل کوفہ کو جمع کیا کہ صلح والا خطاب بیان فرمایا جو امام کے حق میں تھا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور فتنہ فساد سے بچو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، فتنہ فساد سے بچو۔ فرمایا کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، خون بہتے ہیں، مال تباہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے کوئی ڈرتا نہیں۔ یہ تقریر یزیدیوں کو اچھی نہ لگی، اور عبداللہ بن فرمایا مسلم بن سعد حضرمی کھڑے ہو کر یہ کہنے لگا آپ کا رویہ درست نہیں، کہنے لگا سختی کے علاوہ اصلاح نہ ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا آپ نے دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، آپ دشمنوں کے حق میں بول رہے ہیں، آپ نے دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ ہے، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا اگر میں اللہ کی اطاعت فرما برداری میں کمزور ہوں
تو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں نافرمانی خداوندی میں ڈرنے والوں میں سے ہوں، کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس وقت حضرمی کچھ نہ کہہ سکا، لیکن بعد نے اس میں کوفہ میں ایک خط یزید پلیت لعین لعنتی کو لکھا کہ آپ کا گورنر نعمان بن بشیر کمزور ہے، اگر آپ کوفہ کو قبضہ میں چاہتے ہیں، قبضہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی دلیر آدمی کو مقرر کرو۔ اور عمر بن سعد اور عمارہ بن عقبہ بھی اسی طرح کے یزید لعین کے خط لکھے، ان لوگوں نے شکایتی خطوط لکھے۔ اور یزید کو جب ملے تو اس نے ایک سرجون نامی شخص سے ایک مشورہ کیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بھی کہتے ہیں اس خبیث کا کوئی قصور نہیں۔ اس بدبخت نے زیاد کا نام لیا اور کوفہ کا گورنر عبید اللہ کو مقرر کرنا چاہیے۔ یزید نے اس کی بات مان لی کہ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت لعین لعنتی اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ خط روانہ کر دیا کہ کوفہ کے رہنے والے میرے گروہ نے لکھا ابن عقیل کو نام ہے، لوگوں کو جمع کر کے موجودہ بنی بنائی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے خلاف خط لکھا اس نے کہ بنی بنائی بات خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، فوراً وہاں جاؤ اور مسلم پر قابو پا کر سزا دو۔ کیا اب بھی تمہارا باپ یزید بے قصور ہے؟ کہہ رہا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو پکڑو اور انہیں سزا دو، ورنہ آگے ایک سنیں، کہتا ہے شہر بدر کر دو یا قتل کر دو۔ لکھ لعنت یزید دے بھی تے لکھ لعنت انہاں تے جڑے دے حق کتاباں لکھدے۔ یہ کہہ رہا ہے یا انہیں سزا دو یا قید کر دو یا شہر بدر کر دو یا قتل کر دو۔ استغفر اللہ۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی امام مسلم رضی اللہ عنہ، ان کو یزید نے لکھوا کر بھیجا یا انہیں قتل کر دو یا انہیں شہر بدر کر دو۔ ابھی کہتے ہیں یہ بے قصور تھا خبیث۔ کہنے لگا یا ان کو قید کر دو، ان کو قابو کرو، یا شہر بدر کر دو، شہر سے نکال دو یا قتل کر دو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو عہدے سے ہٹایا جائے، یزید خبیث کے کام مزول کیا جائے۔ عبید اللہ نے اپنے بھائی عثمان کو اپنی جگہ پر مقرر کر دیا۔ یہ یزید کے حکم پر سب کچھ ہوا۔ ابھی آپ نے سنا کہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا اور دشمن صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ ظالم کو ظالم نے چنا۔ عبید اللہ ابن زیاد لعین بصرہ سے کوفہ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 500 کے قریب آدمی اس کے ساتھ تھے۔ کتنے؟ 500۔ کہاں 18,000، کہاں 40,000، کہاں 50,000 کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ جنہوں نے خط لکھے تھے اب کہتے ہیں وہ اور تھے، وہ اور شیعہ تھے، ہم اور ہیں۔ لیکن حالات مخفی رکھے۔ رات کے وقت یہ شیطان کوفہ پہ قریب پہنچا۔ فرمایا اس نے ظاہری پہچان بدل کر حجازی وضع بنا کر، حجازی حلیہ بنا کر جب کوفے میں داخل ہوا تو سر پر اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ عرب کے بہادر لوگوں کی طرح شیطان زیاد منہ چھپا کر وہاں پر پہنچا اور لوگوں کو معلوم تھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے آنا ہے، کیونکہ کوفے والوں نے خط لکھوائے تھے نا، محبت کے دعوے داروں نے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے آنا ہے۔ سب نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے، لبیک یا حسین ابن علی، 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 سارے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے مسلمان معلوم کہ ابھی انہیں معلوم نہ تھا کہ منہ کس نے چھپایا ہوا ہے۔ فرمایا چھپا کر شیطان آ پہنچا۔ لوگوں نے حلیہ دیکھا اور اس کا علم نہ تھا کہ اندر شیطان عبید اللہ آ گیا۔ لوگوں کو پورا یقین ہو گیا یہ ظالم دل ہی دل میں جل رہا تھا جب لبیک یا حسین یا حسین، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ حاضر کے نعرے لگ رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرماؤ، عبید اللہ نے جب دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں تو عمر بن بھائلی نامی نے کہا ہٹ ہٹ۔ امیر یہ سننا ہی تھا کہ لوگ واپس چلے گئے، مایوس ہو کر لوگ واپس لوٹ گئے۔
یہ ظالم کس طرح فرمایا آ گیا، لوگ اس شیطان کے ظلم سے واقف تھے، سخت پریشان ہوئے، اور اس زیاد عبید اللہ بدبخت کا آنا ہی تھا کہ ظلم کی ابتدا تھی۔ یزید نے اس لیے اسے گورنر بنا کر بھیجا کہ فرمایا سیدھا دارالعمار کوفہ میں جائے، کوفے کی عمارت میں جائے۔ نعمان بن بشیر سمجھ گئے، دروازہ نہ کھولا، اس بدبخت نے پیغام بھیجا تو آپ نے دروازہ کھول دیا۔ یزید کا حکم نامہ دکھایا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ وطن واپس دمشق چلے گئے۔ شیطان زیاد قابض ہو گیا، سارا انتظام اس نے سنبھال لیا، ہر طرف خوف پھیل گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ کا علم سب کو تھا، مختار کے پاس ہیں، تو امام مسلم رضی اللہ نے جگہ رہنے کی تبدیل کر لی، بدل لی، اور حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ ہانی نے فرمایا آپ کی حفاظت اور آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، آپ کو تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ آپ رہنے لگ گئے۔ زیاد لین کو جب معلوم ہوا ہانی بیمار ہیں تو آپ کا بڑے آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، اور فرمایا دوستانہ تعلقات کی وجہ سے اس لین نے پیغام بھیجا آج شام میں آپ کو پوچھنے کے لیے آؤں گا، عیادت کے لیے آؤں گا۔ عمارہ بن سلولی نے کہا ٹھیک ہے، موقع بڑا شاندار ہے، جب یہ عیادت کے لیے آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہانی رضی اللہ نے فرمایا گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ ایسا کرنا درست نہ تھا، اور عیادت کے لیے چلا گیا، لیکن لین کو معلوم نہ تھا مسلم رضی اللہ تعالیٰ کس کمرے میں محفوظ ہیں۔ چند دنوں کے بعد دوسری مرتبہ پھر لین آیا، ہانی رضی اللہ سے کہا گیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ فرمایا امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ چپ کے کسی کو مارنا۔ ہانی نے تائید کی، لیکن فرمایا ایسا کرنا آسان ہے لیکن بزدلانہ کام ہے، بزدلانہ فعل ہے، ایسا ہم نہیں کرتے۔ امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا فرمایا اس نے اخلاق ہے، کتنا بڑا، فرمایا کہ ظالم قاتل آیا ہوا ہے، لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، زیاد لین کی کوشش تھی کسی طرح امام مسلم کا مجھے پتہ چل جائے، اور پتہ چل جائے، اس کا یہی کام تھا، اس کا یہی مقصد تھا۔ ایک لین نے بنو تمیم کے ایک آزاد غلام معقل نامی کو 3000 روپے دے کر سراغ لگانے کے لیے جاسوسی کے لیے ایک شخص کو چنا، اور جاسوسی پر اس کو مقرر کر دیا کہ تم نے سر توڑ کوشش کرنی ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے کہ کہاں آپ رہ رہے ہیں، کہاں آپ رہ رہے ہیں، کس جگہ پر آپ مقیم ہیں، سر توڑ کوشش کرنی ہے۔ یہ شخص کوفہ میں گیا اور مسجد میں گیا، وہاں دیکھا ایک شخص نوافل پڑھ رہا ہے۔ معقل نے دیکھا زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اور اندازہ کیا یقیناً یہ آدمی ہے، یہ حسینی ہے، یہ یزیدی نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی حسینی دینی جماعت کا ہے۔ جب فارغ ہو گئے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ، اس نے آگے بڑھ کر حال پوچھا اور بڑے احترام سے کہا میں ایک شامی ہوں، میرے دل میں اہل بیت طاہر کی محبت ہے، مجھے معلوم ہے یہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سفیر امام مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی زیارت کروں اور ہدیہ پیش کروں۔ مسلم بن اوسجا منافقانہ باتوں میں آگے، اور ایسے ہی چٹ پٹی باتیں منافق فرمایا کرتے ہیں اور راز دینے کے لیے کرتے ہیں۔ مسلم بن اوسجا کو یقین ہو گیا کہ یہ محب اہل بیت ہے، یہ شخص محب اہل بیت تھا، تو وہ بدبخت جاسوس کہ اہل بیت میں ہے تو پھر ہدیہ پیش کرنا چاہیے، محب اہل بیت ہے۔
فرمایا چند دن کے بعد معقل سیدنا امام مسلم رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور اجازت لی. فرمایا معقل سے ملا دیا، ہدیہ پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا. فرمایا کہ تحائف لیجئے. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ کیا سے کیا انہوں نے کیا. سب کچھ یہ یزید سے کے حکم سے ہوا ہے. میرے مسلمان بھائیوں کہ ابن زیاد یزیدی شیطان عبید اللہ کے پاس جاتا اور اسی طرح آتا جاتا. عبید اللہ ابن زیاد لعین کو تمام حالات امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے جس جگہ رہتے تھے معلوم ہو گئے. اس نے امام مسلم کا سراغ لگا لیا، پتہ لگا لیا کہاں رہ رہے ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ یہ صاحب فرمایا بنی مرہ کے قبیلہ کے گروہ کے تھے اور حج کے سردار تھے، حاجیوں کے. امام مسلم رضی اللہ عنہ کی ان کے یہاں رہائش تھی اور رہتے تھے، ان کے پاس رہ رہے تھے. جاسوس معقل کے ذریعے سب معلوم ہو گیا. ابن زیاد نے محمد بن اشعث اور اسما ابن خارجہ کو بلایا اور کہا ہانی کئی روز سے نہیں آئے، ان کو بلا لاؤ. انہوں نے کہا معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بیماری سے صحت یاب نہ ہوئے ہوں. کہنے لگا اچھا تم جاؤ، ضرور ہانی کو ساتھ لے آؤ، ضرور لے آؤ. یہ دونوں شخص ہانی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ابن زیاد کا پیغام دیا. آپ کو بلا رہا ابن زیاد. ہانی رضی اللہ عنہ چلنا چاہتے تو آپ کو کسی بغیر بتائے فرمایا تنہا اکیلے لعین کے پاس چلے آئے. تو ہانی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ان کے پاس ظالموں کے پاس آ گئے تو تنہا آ گئے. دیکھا کہ شیطان عبید اللہ ابن زیاد یزیدی افسر بدبخت نے بلایا ہے. ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد دیکھتے ہی کہنے لگا موت کے منہ میں آ گئے ہو، موت کے منہ میں آ گئے ہو. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی. عبید اللہ نے کہا تم نے مسلم بن نکیل کو اپنے پاس مہمان بنایا ہوا ہے، پناہ دی ہوئی ہے، اپنے پاس ٹھہرایا ہوا ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس نے خبر دی ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے جاسوس معقل کی طرف اشارہ کیا. اس نے یہ روزانہ آپ کے پاس آتا جاتا ہے، اس نے مجھے تمام تمہاری خبر دی ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب معقل کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ جاسوس ہے جس نے یہ خبر ان تک پہنچائی ہے. آپ نے ابن زیاد کو جواب دیا. فرمایا مہمان کو میں نے پناہ دی ہے تو کیا حرج ہے، مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ مہمان کو اپنے گھر سے نکالوں. اور عبید اللہ نے کہا اچھا یہی بات ہے تو مسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عبید اللہ ابن زیاد یزیدی لعنتی نے کہا اچھا تو پھر آپ کا بچنا ہم سے مشکل ہے، آپ کا بچنا ہم سے مشکل ہے. جب تک میرے پاس نہ بلایا تو ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو ہرگز تمہارے پاس تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس لیے کہ تم میرے مہمان کو قتل کر ڈالے. اسی طرح آپس میں باتیں ہوتی رہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان یزیدی کی کوئی بات نہ مانی اور نہ ہی ڈرے. مسلم ابن عمر بائلی پاس کھڑا تھا. اس نے ام ہانی رضی اللہ عنہ کو علیحدہ لے جا کر کہا آپ کے لیے اسی طرح ذلت ہے، مصیبت ہے. عبید اللہ جو کہتا ہے کرو، امام مسلم رضی اللہ عنہ کو حاضر کر دو، اس میں کیا حرج ہے. مسلم ابن عمر کو آپ نے جواب دیا
خدا کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو میں کٹ مروں گا، لیکن مولا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قیمت پر نہیں حوالے کروں گا۔ یزیدی افسر عبید اللہ ابن زیاد لعین نے بات سن لی تو اس نے کہا اگر تم نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ کو حاضر نہ کیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ فرمایا تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عبید اللہ کو معلوم تھا پہلے اس کو شہید کیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ سردار تھے اور کسی کو بتائے بغیر آگے تھے، اور ان کی شہادت میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ، اس نے دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم ایسا کرو گے تو تمہارے کسر محل کے ارد گرد تلواریں ہی تلواریں چمک اٹھیں گی۔ اور پیچھے سے کسی کو بتایا بھی نہ تھا، اپنے قبیلے پر بڑا ناز تھا، سردار تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جواب دیا، غصے میں کہنے لگا، فرمایا تم مجھے تلواروں سے ڈراتے ہو، تم مجھے تلواروں سے ڈراتے ہو؟ ہاں جیسا تم نے مجھے ڈرایا ہے۔ تو اس بدبخت اٹھا اور غصے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کو عصا سے مارنا شروع کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں منہ کے اوپر مارنے لگا، رخساروں پر ہونٹوں پر مارا، رخسار پھٹ گئے اور ناک مبارک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون نکلنے لگ گیا۔ آپ کا لباس خون سے رنگین ہو گیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ فرمایا پاس ایک ہی تلوار پڑی تھی، آپ نے پکڑنا چاہا تو بدبختوں نے وہ بھی چھین لی۔ زخمی حالت میں آپ کو کمرے میں قید کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ آپ کے پاس کسی سپاہی کو علم نہ ہو، کوئی آ نہ سکے۔ اگر کسی کو علم ہوتا تو کوفہ والے آ جاتے۔ فرمایا 4000 لوگ آپ کے ساتھ زرہ پوش ہوتے تھے، 8000 آدمی ساتھ چلتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے دھوکے سے آپ کو بلایا اور ام ہانی رضی اللہ سردار کو خبر پھیل کی قتل کر دیا گیا۔ تو عمر بن حجاج زبیدی یہ خبر سنتے ہی بنی مزاج قبیلے کی جماعت لے کر محل کو گھیرے میں لے لیا۔ اب عبید اللہ کو اپنی شامت نظر آئی، اس نے حکم دیا قاضی صاحب کو بلایا جائے۔ آپ نے کہا دیکھو کمرے میں جا کر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، انہیں دیکھو تو زندہ ہیں لیکن زخمی حالت میں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، قاضی صاحب نے دیکھا، فرمایا کہ قوم کو یہ کہو کہ میرے متعلق بات صحیح کہنا۔ ام ہانی نے فرمایا قاضی صاحب کو یہ میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اگر 10 آدمی آج آ جائیں تو میرا اور عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ ہو جاتا۔ فرمایا اس کا مقابلہ ہو جاتا، میری قوم کہاں گئی، میرے مددگار کہاں گئے؟ قاضی صاحب نے فرمایا بتا دو، لیکن میرے ساتھ ابن زیاد نے یہ کام کیا ہے اور جسور بھیجتا رہا ہے۔ ابن زیاد کے پاس واپس قاضی صاحب آئے اور مکار ابن زیاد منتیں کرنے لگا، اور مکار نے کہا بیٹھیں، لوگ ام ہانی کے لیے آئے تو ان کو تسلی دو، خیریت دو، اپنے گھروں سے چلے جاؤ اور کہہ دو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور عمر بن حجاج نے فرمایا الحمدللہ ہمیں یقین ہے، سب واپس چلے گئے۔ ایک کرن تھی کہ آپ بچ جاتے لیکن وہ بھی غائب ہوگی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سب رو رہے تھے، پیارے امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ میزبان آپ کی خاطر مصیبت میں گرفتار ہیں، ابھی تک آئے نہیں، آپ باہر نکل آئے
اور چند افراد کو لے کر سیدھے قصر دارالعمارت پہنچ گئے۔ کچھ لوگ اور بھی شامل تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم رضی اللہ تعالی لشکر لے کر آ رہا ہے، محاصرہ کرنے لگا ہے۔ تو 20 لوگوں کو کہا لوگوں کو ڈرائیں، تو انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا۔ لوگ گھروں میں جلدی جلدی واپس چلے گئے۔ اور یزید کے لشکر آ رہا ہے، کہنے لگے یزید کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گا، یزید کا لشکر آ رہا ہے، تم قتل کر دیے جاؤ گے، جلدی جلدی واپس چلے جاؤ، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ شیطانوں نے مکر کیا میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ۔ عورتیں اپنے مردوں اور بیٹوں اور بھائیوں کو کہنے لگی چلو واپس چلو، جلدی کرو، شام کا لشکر آ جائے گا، کیا کرو گے؟ لوگ جانا شروع ہو گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور محبت کے دعوے دار لوگ بھاگ گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں سے صرف 500 کے لگ بھگ آدمی رہ گئے۔ اب چند سو آدمی امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے۔ آپ نے خیال کیا لوگ ڈر اور لالچ اور انعام کی خاطر چلے گئے جو آپ کے ساتھ تھے۔ امید تھی شاید یہ نہ جائیں گے، لیکن معلوم نہیں تھا یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جب نماز مغرب کا وقت ہو گیا، جامع مسجد انبیاء کوفہ میں آپ نماز کی ادائیگی کے لیے فرمایا تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 500 افراد کے قریب جن کی تعداد تھی وہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب اذان ہوئی اور اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرائی، سب آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ لیکن جب آپ نے سلام پھیرا، فرمایا دیکھا پیچھے تو ایک شخص بھی موجود نہیں۔ فرمایا جو خطوں میں لکھتے تھے تیرے باپ علی کے گروہ سے ہیں، آپ کے بغیر نماز ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ کہاں گئے؟ فرمایا جو کوفی کہتے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ جلدی آؤ، بے وفا بھاگ گیا۔ اب محبت کے دعوے میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ناکہ بندی کر دی، فرمایا ناکہ بندی کرا دی۔ فرمایا آدمی تو 1000 بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن 18,000 کہاں چھپ گئے؟ 18,000 کہاں چھپ گئے؟ محبت کے دعوے دار کہاں چھپ گئے؟ فرمایا کچھ تو کرتے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے آدمیوں کے سامنے یہ 18,000 کہاں گئے؟ فرمایا ان کی بدبختی، اب پیٹتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو مدد کو نہ آئے۔ یہ منحوس دور یزیدی تھا، 7 ہجری کا، یہ محبت کے دعوے داروں کا دن۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے نماز توڑ کر بھاگ گئے۔ جامع مسجد جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جسے مسجد انبیاء کہا جاتا ہے، یہ بھی عظیم شر سے محروم ہو گئے۔ اب ہر سال اپنے اس حال اور اپنے کرتوت پر پیٹتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے گروہ نے کیا کیا؟ امام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ تنہا اکیلے رہ گئے، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جامع مسجد سے باہر تشریف لائے اور بہت بڑی آبادی والا شہر کوفہ، کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا اور آپ اکیلے پھر رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں پھر رہے ہیں کہ کدھر جاؤں اور کہاں رات گزاروں۔ کوفہ کے وسیع شہر میں، بہت بڑے شہر میں، فرمایا 2 گز زمین کا ٹکڑا رات گزارنے کے لیے کہیں نظر نہیں آتا۔ اب سوچتے ہیں واقعہ ہی بد عہد لوگ تھے، یہ بے وفا قوم تھی۔ فرمایا انہوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا جس کا چرچا ان کے بارے میں مشہور تھا۔ خاکِ کربلا سید افتخار الحسن والی زیدی والی میں ہے، 146 صفحہ پر لکھا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو فرمایا مدد کرنے کے لیے تمام لوگ، مدد کرنے والے جو آئے تھے وہ بھاگ گئے۔ آپ تنہا کوفہ کے بازار میں، اور آپ کے ساتھ 2 معصوم شہزادے، حضرت محمد رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت کم عمر تھے۔ فرمایا
जिस दरवाजे पर जाते कोई जवाब न मिलता, जिस दरवाजे पर जाते कोई जवाब न मिलता, कोई जवाब न देता। मकानों को जोर जोर से बंद दरवाजे कर दिए गए थे मकानों के। फरमाया दोनों बच्चों को सीने से लगाया हुआ है। फरमाया एक फकीर की तरह जगह जगह तलाश कर रहे हैं रहने के लिए। अचानक एक दरवाजा खुला, एक बूढ़ा सा इंसान जिसका नाम काजी शुरैह है, फरमाया नजर आया। अंधेरी रात है। फरमाया मैं आपको चंद साए नजर आए। काजी साहब ने पूछा आप कौन है, इस वक्त बाजारों में क्यों घूम फिर रहे हैं? फरमाया हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ने फरमाया बाबा मुसाफिर हैं, हमारा वतन बहुत दूर है, हमारा इधर कोई मददगार नहीं है और कोई हमारा हमदर्द नहीं है। अगर आप फरमाया नवासा सीधुल अबरार में कि फरमाया कोई हमारा हमदर्द नहीं है, मैं बच्चों को आपके पास छोड़ना चाहता हूँ कि मैं शहीद हो जाऊँ, तो मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना भिजवा देना, मेरी जब शहादत हो जाए। नवासा सीधुल अबरार में लिखा है कि फरमाया हमारा कोई हमदर्द नहीं है, आप मेरे बच्चों को आज रात अपने पास रखो, कहीं और जगह रात में गुजार लूँगा, सुबह से पहले ही हम किसी और जगह चले जाएंगे। आज रात आप हमें रहने की इजाजत दे दें, क़यामत के दिन हम आपको पनाह देंगे। काजी साहब रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और अंदर तशरीफ लाए। फरमाया मदीने के मुसाफिर काजी साहब पे मेहमान आज बनेंगे। किस्मत काजी साहब की जाग गई। फरमाया रश कर रही है। काजी साहब ने चिराग जलाया और फरमाया था हिदायत और नूर का चिराग भी आपके घर में आ गया, नूर और हिदायत का चिराग आपके घर में आ गया। आपने इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह को देखा तो कदमों में गिर गए। मोहम्मद रजी अल्लाह तानो और इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह और दूसरा शहजादा इब्राहिम रजी अल्लाह तानो दोनों को गले से लगा लिया और फरमाया सारी रात पहरा देते रहे कि कहीं से कोई यजीदी लानती ना आ जाए। इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला सोच रहे थे। इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला को कूफा वालों की बेवफाई और बदअहदी और दुश्मन इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जुल्म की इत्तला मिल गई तो फरमाया ज़ियाद ने ऐलान कर दिया सूरज निकलने से पहले जो इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह को और आपके बच्चों को पनाह देगा, जिसके घर से पकड़े गए उसके बाल बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद यजीदी लानती, इसने ऐलान किया कि सुबह सूरज निकलने से पहले इमाम मुस्लिम और बच्चे जिसके घर से मिले, फरमाया कि उसके बाल बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। ये इतना जालिम शख्स था। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ने आवाज़ सुनी तो फरमाया ख्याल आया मेरी वजह से काजी साहब मुसीबत में गिरफ्तार क्यों हो। तलवार निकाली और काजी साहब से फरमाया आपकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत अहले बैत का शुक्रिया, इसका बदला क़यामत के दिन अदा करूँगा, इसका बदला क़यामत के दिन अदा करूँगा। ये मासूम बच्चे मेरे आपके पास हैं, अगर वक़्त मिले तो मदीना भेज देना। ठोकरें खाते गिरते पढ़ते मदीने पहुंच जाएंगे। आपने तलवार हैदरी को लहराया और आप बार तशरीफ लाए जालिमों के साथ मुकाबले के लिए और लिखा है फरमाया कूफे वालों से तुम्हारे बुलाने पर आया, अपना मजहबी पेशवा तुमने मुझे तस्लीम किया, अब खून के प्यासे हो गए हो, जवाब दो क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे। मेरे नाना ने फरमाया है जो अहले बैत से लड़ने वाला है वो मेरे साथ लड़ने वाला है। आइंदा आने वाली नस्लें तुम्हारी बेवफाई, बदअहदी, वादा खिलाफी, बुज़दिली पर क़यामत तक लानत बरसाती रहेगी, क़यामत तक लानत बरसाएंगे। कूफा वालों के दिल हिल गए। एक फिर यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हजारों तलवारें खानदान के हक में निकाल आई, लेकिन उबैदुल्लाह ने लालच का जाल बिछा रखा था।
وہ تمام بااثر لوگ اپنے ساتھ اس نے ملا لیے تھے۔ کوفہ والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آپ تنہا رہ گئے۔ محبت علی کے دعوے کرنے والے بھاگ گئے۔ بے وفا نواسہ سید الابرار میں وقت گزرتا گیا۔ فرمایا بھوکے پیاسے ایک طرف ہو کر چل رہے ہیں، کوفہ کے بازاروں میں آپ تشریف فرما ہیں اور گزر رہے ہیں۔ فرمایا پریشان ہیں، رات ہو گئی ہے۔ فرمایا کدھر جاؤں؟ فرمایا کہاں رات گزاروں؟ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کو، دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی ہمدم، کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمدم نظر نہیں آ رہا، کوئی ساتھ دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ بے کس اور بے بسی کے عالم میں فرمایا قبیلہ جبلہ کے محلہ میں جا پہنچے۔ چلتے چلتے ایک عورت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے کے سامنے گئے، حضرت طویٰ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ اس عورت کی قسمت۔ فرمایا حضرت طویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کا نام ہے، آپ دیکھتی ہیں اندھیری رات میں نامعلوم میرے دروازے کے سامنے بیٹھا ہے۔ فرمایا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا السلام علیکہ، سلام کیا، اے اللہ کی بندی۔ عورت بیٹھی ہے، دیکھا آپ نے، اے اللہ کی بندی تجھ پر سلام ہو، مجھے کچھ پانی پلا دو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس گھر سے دنیا کو بھیک ملتی ہے، آج اس عظیم خاندان کا امام عظیم بھوک اور پیاس سے فرمایا کوفہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ایک عورت سے پانی کی تمنا کر رہا ہے۔ حقیقت حال تو یہ ہے، فرمایا حقیقت حال تو یہ حضرت طویٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت جاگ گئی، سخت پریشانی ہے، مگر امام مسلم رضی اللہ عنہ نے سلام بھی کیا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی مسلمان سے کوئی بات نہ کرو جب تک سلام کرو۔ فرمایا اسی حالت میں بھی ایک نمہ خلاف شریعت کا کام نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت طویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پانی کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے پانی پی لیا اور فرمایا الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ پانی پلانے والی خدا آپ کو جزائے خیر دے، بدلہ دے۔ اب پانی پی کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے قدم اٹھے نہیں تھے اور وہیں تھک کر فرمایا دروازے کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کون کیا بتائے جو ان کے دل پر گزر رہی ہے امام مسلم رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت طویٰ رضی اللہ عنہ جب آپ کو دیکھا تو آپ وہیں بیٹھے ہیں، دیکھا اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پانی بھی پی لیا ہے، تو فرمایا مجبوراً کہنا پڑا کیا بات ہے آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت مولا امام مسلم رضی اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سفیر چچا زاد بھائی نے فرمایا اے اللہ کی بندی کہاں جاؤں؟ اس شہر میں نہ تو میرا کوئی گھر ہے نہ ہی کوئی میرا ساتھی ہے، کیا تو مجھے اپنے گھر ٹھہرا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے آج کے بعد اس نیکی کا بدلہ تجھے دے سکوں۔ فرمایا قسمت کی بات ہے، اللہ جسے بخشنا چاہتا ہے تو اچھے شخص سے اس کی دوستی کرا دیتا ہے، اچھے شخص سے دوستی کرا دیتا ہے۔ فرمایا اچھے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں سے اللہ ملا دیتا ہے۔ اچھا تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سن کر حضرت طویٰ رضی اللہ تعالیٰ گھبرا کر کہنے لگی یا عبداللہ اللہ کے بندے ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہ آپ کون ہیں؟ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا کیا حال پوچھتی ہو، بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے اپنا تعارف بیان فرمایا میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اہل بیت سے ہوں، مجھے ان لوگوں نے بلا کر دھوکہ دیا ہے، اب سب بھاگ گئے۔ حضرت طویٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نام سنا تو آپ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر گئیں، اب احترام عزت کے ساتھ اپنے اندر لے گئیں اور فرمایا علم نہیں تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بخشش کا وسیلہ تو ہیں۔
معافی مانگی اور آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا اور کھانا تیار کیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا ظاہر نصیب، لیکن امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کھانا نہ کھایا اور بڑے اصرار پر منتیں کر رہی تھی، آپ کھانا کھا لیں۔ آپ نے فرمایا بھوک نہیں ہے، مجھے وضو کے لیے برتن میں پانی دے دو، برتن میں پانی دے دو، میرے پاس رکھ دو۔ اور رات کا وقت تھا، کافی رات گزر چکی تھی۔ طوا رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکا جس کا نام بلال آیا، اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ حضرت طوا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، جواب دیتی ہیں یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہمارے گھر میں عظیم انسان اور عظیم مہمان ہیں کہ قدم آ گئے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ وسیلہ ہے ہمارے لیے۔ لڑکا بلال سن کر سو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ صبح ہونے کے بعد طوا رضی اللہ تعالیٰ نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رات کو سوئے نہیں، زیادہ وقت آپ نے عبادت میں گزار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی جتنی یاد کی جائے بہتر ہے۔ طوا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا کھانا تیار ہے، آپ نے رات کو بھی کھانا نہ کھایا، اب تو کھا لیں۔ فرمایا کھانا لائی ہوں۔ آپ نے فرمایا کھانے کو جی نہیں چاہتا، بڑے اصرار پر یعنی بار بار فرمایا۔ طوا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں خدا کے حضور اسی حالت میں جاؤں۔ گھبرا کر فرماتی ہیں ایسا کیوں؟ فرمایا امام مسلم رضی اللہ عنہ نے آج مسلم رضی اللہ تعالیٰ کا آخری دن ہے، آج آپ کے پاس آج رات آپ کے پاس آخری رات ہے، آج شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دیدار کرایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلم جلدی جلدی آؤ، مسلم جلدی جلدی آؤ، جلدی کرو۔ میرا خیال یہی ہے، گمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں آج میرا آخری دن ہے۔ طوا رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئی اور وہ فرماتی ہیں ایسا کیوں؟ امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا دشمن میری تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو میری خبر ہو جائے۔ فرماتی ہیں ایسا نہیں، کون ہے جو یہ بتائے؟ امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا یہ خبر اقامت مسلم آپ کیسے چھپ سکتی ہے؟ فرمایا اس کے بعد امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خبر چھپ جائے کہ میں یہاں پر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نوافل پڑھے، پھر نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ عبید اللہ کا اعلان ہو گیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو، وہ کہاں ہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت یزیدی نے عمر بن حریث کو ڈیوٹی اس کی لگائی، رات کو ساری رات ناکہ بندی کرا دی، گھروں کی تلاشی شروع کرا دی۔ طوا رضی اللہ عنہ کا لڑکا بلال گھر پہنچا، اسے علم ہو گیا یہ تو فرمایا وہی شخص ہے جس کی تلاشی کی جا رہی ہے، اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے گھر ہے، اگر میں بتا دوں تو بہت بڑا مال ملے گا۔ فرمایا بد دیانت لالچ میں آ گیا۔ ابن زیاد کا تو اعلان ہو چکا تھا اور ابن عقیل نے حکومت کی جو مخالفت کی ہے وہ تم لوگوں نے دیکھ لی ہے، جس کے گھر سے پا لیا اس کی جان تباہ کر دی جائے گی، جو اسے پکڑ کر لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ بدبخت لڑکا عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث کے پاس گیا اور کہنے لگا مسلم رضی اللہ ہمارے گھر میں موجود ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو بتا کر انعام حاصل کریں، چلو۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو فوراً جا کر بتا دیا، اچھا بلال کے گھر میں ہیں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے سنا، حکم دیا جلدی جا کر اس کو پکڑ کر لاؤ۔ تو اس نے جواب دیا میں اکیلے نہیں پکڑ سکتا، آپ مجھے فوج کا پورا دستہ دیں، اسے پکڑنے گیا ہم، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر 70 آدمی تلواریں اور گھوڑے لے کر جاؤ، اور 300 کی تعداد بھی بتائی گئی ہے کہ یہ فوجیوں کا دستہ گیا یزیدی لانتیوں کا۔
اور بھرپور طریقے سے طوع رضی اللہ کے گھر پہنچ کے بدبخت تمام گھر کا گھیرا کر لیا، محاصرہ کر لیا، آس پاس جمع ہو گئے، گھیرے میں لے لیا گھر کو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں امام مسلم رضی اللہ نے سن لیں تو امام مسلم رضی اللہ فوراً اٹھے اور تلوار لی اور طوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ ہے تمہارے بدبخت لڑکے کی حالت کہ میری رہائش، میری رہنے کی جگہ کی اس نے اطلاع دے دیے، لیکن طوع رضی اللہ عنہ جو تو نے کیا ہے کر سکتی تھی۔ فرمایا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا صلہ ملے گا، اور طوع رضی اللہ تعالیٰ نے جو تم نے کیا، جو تم نے نیکی کی، تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ آپ باہر نکلنے لگے تو طوع رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، آپ باہر نہ جائیں، باہر تشریف نہ لے کر جائیں۔ امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ظالم مکان کو آگ لگا دیں گے، ظالم مکان کو آگ لگا دیں گے، فرمایا یا گرا دیں گے، میں خود ہی ان کے سامنے چلا جاتا ہوں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ فرما کر طوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری سلام مسلم کا قبول ہو، تو میرے ساتھ تو نے نیکی کی ہے، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے نصیب میں کر لی ہے۔ طوع رضی اللہ تعالیٰ روتی رہ گئیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، دیکھا کہ لشکر ناپاک بار جمع ہے۔ آپ نے فرمایا اے موت، اے جان نکل موت کی طرف، جس سے کچھ خطرہ نہیں۔ یزیدی لشکر ظالموں نے امام مسلم رضی اللہ کو دیکھتے ہی حملہ کر دیا۔ شجاعت کے عظیم پیکر نے اکیلے تنہا اپنی تلوار سے مقابلہ شروع کر دیا اور بڑی بہادری سے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے کئی یزیدیوں کو وصلے اے جہنم کیا، اور زبان مبارک پر اشعار تھے جو کچھ کرنا ہے کر، موت موجود ہے، یہ موت کا پیالہ تم نے ضرور پینا ہے، اللہ کے حکم پر صبر لازمی ہے، سب لوگوں پر اسی کا حکم ہے۔ ایسی بہادری کے جوہر دکھائے آپ نے 41 یزیدیوں کو مار ڈالا، 70 آئے تھے اور وہ گھبرا کر 70 آئے تھے، 41 مارے گئے۔ محمد ابن اشد گھبراتا ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا اور واپس آ گیا اور کہنے لگا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا اکیلے ہمارے 41 آدمی مار ڈالیں، عبید اللہ ابن زیاد ہمیں اور آدمی دے جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد غصے میں بولا محمد ابن اشد، یزیدی بدبخت کہنے لگا ہم نے تم کو ایک آدمی پکڑنے کے لیے بھیجا ہے اور تمہارا یہ حال ہوا ہے، اگر ہم کسی فوج کے مقابلہ کے لیے تم کو بھیج دیتے تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ ابن اشعث ابن زیاد سے کہنے لگا آپ کا خیال ہے کہ آپ نے مجھے کسی کوفہ کے گنڈے یا سبزی فروش بیچنے والے کے پاس بھیجا ہے، سبزی یا گنڈے فروش یعنی پیاز بیچنے والے کے پاس بھیجا ہے؟ فرمایا بزدل قوم کی طرف بھیجا ہے کیا؟ آپ نہیں جانتے جو شیر شبیر شجاعت عام اور اس کی تلواریں، فرمایا سام ہے، جو جلیل امام ہے وہ نصر خیر الانام ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد سن کر گھبرا گیا اور کہا کہ اس کو امن اور سلامتی کا دھوکہ دینا اور اس بہانے سے ہمارے پاس لے آؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ مشورہ دیا۔ ابن اشعث واپس آیا، خاکے کربلا میں واپس آیا تو لائن نے 500 اور آدمی بھیج دیے، مگر اللہ کا شیر نہ گھبرایا۔ یزیدی پہلے تو وصل جہنم ہو چکے تھے، ابن اشعث نے دیکھا مقابلہ ہو رہا ہے، امام مسلم رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں لانتیوں سے، یزیدیوں سے، 400 کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اسے پھر اہل بیت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، 400 یزیدی لانتیوں کو جہنم میں پہنچا دیا ہے، یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ فرمایا سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہیں،
بہت زیادہ زخموں کی وجہ سے اور خون کا زیادہ نکل جانے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تھک کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے طوبیٰ خاتون رضی اللہ عنہ کو آواز دی، تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ جلدی سے پانی لے کر آئیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے ابھی پانی نہ پیا تاکہ ایک ظالم نے پتھر مار دیا اور امام مسلم رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک پر لگا اور آپ کا ہونٹ مبارک کٹ گیا، اگلے دانت آپ کے ٹوٹ گئے، خاک کربلا میں ہے، شہید ہو گئے۔ ظالم نے تلوار ماری جس سے آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا۔ امام مسلم بن نقیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ، اگر یہ دنیاوی پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو حوض کوثر سے سیراب ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور ظالم نے پتھر مارا جو امام مسلم رضی اللہ عنہ کی نورانی پیشانی پر لگا، نورانی پیشانی پر لگا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ آپ کا ہونٹ کٹ گیا۔ میرے مسلمان بھائیو ایک اور پتھر مارا جو آپ کی نورانی پیشانی پر لگا اور خون نکلنا شروع ہو گیا، جسم بدن مبارک لہولہان ہو گیا، داڑھی مبارک اور چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے پتھر اس طرح مار رہے ہو جیسے کفار کو مارے جاتے ہیں۔ میں تو انبیاء اور ابرار کے خاندان اہل بیت سے ہوں، تم کو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور خاندان اور اولاد کا کچھ پیار نہیں ملا، کچھ پاس نہیں، کوئی علم نہیں۔ ایک ظالم نے پتھر اٹھایا اور زور سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی کمر مبارک پر مارا۔ آپ زمین پر تشریف لائے اور زبان مبارک سے آپ نے فرمایا، یا حسین رضی اللہ عنہ، کیا اپنے بھائی جگر خستہ مسلم کی آپ کو خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کو خبر دے؟ مجھ پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کو اس زر زمین میں آنے سے روکے؟ خاک کربلا میں خاک کربلا اور امام حسین کے صفحہ 192 پر لکھا ہے، محمد ابن اشعث نے کہا کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہ ہم آپ کو امان دیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے، فرمایا، کون ہو تم امان دینے والے؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ ابن اشعث خاموش ہو گیا، کہہ کر ظالموں نے دیکھا آپ اب حرکت نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور گھوڑے پر سوار کر کے کہنے لگے۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہاں لے جانے لگے ہو؟ ابن اشعث نے کہا، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، ان کے پاس آپ کو لے جا رہے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظالموں، اب بھی امان کا دھوکہ دیتے ہو اور دھوکہ دے کر لے جانے چاہتے ہو؟ کہنے لگے، نہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم پر کوئی اعتبار نہیں، لیکن اب بھی تمہارا پتہ چل جائے گا۔ صاحب علم، فضل، صاحب کمال، حسن عبادت، غیرت ہاشمی امام مسلم رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ فرمایا، اس یزیدی افسر کو سلام نہ کیا، اس بدبخت کو سلام نہ کیا، اور کہا کہ ایک شخص نے ہمارے امیر کو سلام کرو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر عبید اللہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اگر ایسا نہ کرے تو پھر میرا سلام کلام اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، مجھے قسم ہے اپنی عمر کی، تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قتل ہونے کے لیے بلوایا گیا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، یا ابن عقیل، تو نے لوگوں میں نے آ کر یہاں پر تفرقہ ڈالا ہے، تفریق ڈالی۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا الزام غلط ہے، یہاں کے لوگوں نے ہم کو دعوت دے کر بلوایا
ہاں کوفے والوں سنو، کوفے والوں سنو، محبت کے دعوے اب بھی جو کرتے ہیں، ہمیں دعوت دے کر بلایا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ حکم ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد لائن نے کہا کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ تو ہم نے فتنہ بچایا، اتحاد کو برباد کر دیا، سنت رسول کو بدلنا چاہے، کیا وہ یزید شرابی اور فاسق اور قاتل نہیں؟ تو امام مسلم کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا یہ اہل امیر المومن ہونے کا حقدار ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کے پاس کچھ جواب نہ رہا، آپ نے فرمایا یہ لعین یزید فسادی فاسق شرابی یہ کیسے حقدار ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کے بعد کوئی جواب نہ رہا، بدبخت کہنے لگا جہنمی، بدبخت جہنمی کہنے لگا اب تم کو سر عام قتل کیا جائے گا، سر عام قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ آپ مدینے میں شراب پیا کرتے تھے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کو علم ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ ہے، جو گناہ گار ہے، بے گناہ کیسے شراب پیتا؟ مسلمانوں کا خون پیا کرتے ہو تم۔ فرمایا جس کا قتل حرام کیا گیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تجھے اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہوگا۔ ثابت ہوا عبید اللہ ابن زیاد یزید کے حکم پر امام کو قتل کر رہا تھا۔ اب جو کہتے ہیں بے قصور وہ سنیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری موت سے پہلے میری چند وصیتیں ہیں، اگر تم ان کو سن لو تو وہ فرمایا جب کوفہ سے آیا ہوں 700 درہم مجھ پر قرض ہے، میری موت شہادت کے بعد میری تلوار میری زرہ فرمایا میرا قرض ادا کر دیا جائے، بیچ کر اعلان کرا دینا، جس کا قرض ہو امام مسلم رضی اللہ عنہ سے جس نے دیا تھا وہ آ کر لے جائے، میرے قتل کے بعد میری لاش کو رنگین خون سے اسی لباس میں دفن کر دینا۔ مکہ معظمہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوا دیں، کیونکہ امام مسلم کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں آ چکے ہیں یا نہیں۔ کوفہ میں نہ آئے، فرمایا کوفہ میں نہ آئے، کوفہ میں نہ آئے۔ فرمایا جہاں تک وہ کہنے لگا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلوا چکا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جواب میں کہا جہاں تک قرض کا تعلق ہے وہ ادا کر دیا جائے گا جیسا آپ نے فرمایا، اور لاش سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، دفن کر دیا جائے گا۔ اور انہی کپڑوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر ہماری طرف آئیں گے ہم بھی امام حسین رضی اللہ کی طرف جائیں گے۔ اور کتنی جرأت اور بہادری سے زخمی حالت میں عبید اللہ ابن زیاد سے گفتگو فرمائی، اور زخموں سے چور ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور کئی یزیدی کھڑے تھے، آپ ڈرے نہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بول رہے ہیں، اور زیاد کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، عبید اللہ کے سامنے۔ فرمایا مگر حق یہ ہے کہ آپ نے ادا کر دیا، حسین رضی اللہ عنہ سے وعدہ وفا کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی جرت اور بہادری پر سلام۔ میرے مسلمان بھائیوں کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو قصر عمارت پر لایا گیا، محل پر، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، اور کئی لوگ جمع تھے، اور حمدان الامر کو حکم دیا کہ عبید اللہ زیاد لعین لعنتی نے کہ بلندی پر سے اوپر جا کر امام مسلم کو تلوار مارو۔ قرآن کی تلاوت آپ فرما رہے تھے۔ اب مسلمانوں کا حال دیکھو، مسجدیں بھی ہیں، بجلی بھی ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے نہ سیکھتے۔ کہنے لگا اونچی جگہ محل پر جاؤ اور تلوار مار کو آپ کو شہید کر دو۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے،
زبان پر تلاوت جاری تھی۔ فرمایا اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، بے شک تیرا فیصلہ بہتر ہے۔ یہ قوم وہ ہے جس نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا۔ جب آپ چھت کے اوپر پہنچے تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے، لیکن مدد کو کوئی نہ آیا، مدد کو کوئی نہ آیا۔ العمری یزیدی کہتا ہے کہ آپ بڑے زور سے تلوار آپ کو ماری، سر مبارک تن سے جدا کر دیا، سر انور نیچے گر گیا تو ظالم نے جسم مبارک کو بھی نیچے گرا دیا۔ فرمایا کہ 9 اور 6 کا فرمایا واقعہ ہے کہ ہدایت کا آفتاب دنیا سے چلا گیا۔ کوفہ میں مسجد انبیاء کے پاس آپ کو دفن کر دیا گیا، خوبصورت مزار آپ کا وہاں پر بنا ہوا ہے، اور لوگ اب بھی نمازیں وہاں پر پڑھتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کے جو بیان ہے وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام مسلم کے شہزادوں کا واقعہ کربلا کا انشاءاللہ تیسرا بیان پیش کروں گا ان قریب۔